السلام علیکم دوستو، آپ سب جانتے ہیں 1500 سال ہونے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو۔ اب ذرا غور کیجئے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ کے چہرے پر مرچی کا اثر صاف دکھنے لگتا ہے، اور پھر وہی پرانا ڈائیلاگ، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں اس لیے میلاد مت مناؤ۔ اصل میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، آئیے ہم اور آپ مل کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو کیا کہا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو سوچئے، جب اللہ رب العزت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو احسان کہہ رہا ہے تو کیا ہمیں اس احسان پر شکر اور خوشی نہیں منانی چاہیے؟ دوسری بات، قرآن میں انبیاء اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یعنی ان کی پیدائش کا دن سلام اور برکت کا دن ہے۔ تو آپ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سب سے بڑی نعمت کا دن کیوں نہ ہوگا؟ اور تیسری بات، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو۔ اب بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمَ وُلِدتُّ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کے دن کو عبادت سے یاد کرتے تھے۔ تو دوستو، یہی تو اصل میلاد ہے۔ اب ایک اور حدیث سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو عذاب میں دیکھا۔ ابو لہب نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس خوشی کی وجہ سے ہر سوموار کو میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچئے، اگر ایک کافر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر راحت پا سکتا ہے تو ایک مومن کو کتنی رحمت ملے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثبوت دو۔ میں نے آپ کو ابھی قرآن اور حدیث دونوں سے دلیل دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ایسے میلاد نہیں منائی، لیکن کیا صحابہ نے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کیا تھا؟ کیا تراویح 20 رکعت جماعت سے اسی وقت شروع ہوئی تھی؟ نہیں نا۔ کیا صحابہ نے مدرسے بنائے تھے؟ یہ سب کام بعد میں ہوئے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں شروع ہوئے، اور یہ سب اچھے عمل کہلائے۔ میلاد بھی ویسا ہی عمل ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میلاد میں ڈی جے بجتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، اس لیے نہیں منانا چاہیے۔ وہ لوگ یہ بتائیں، شادی بارات میں ڈی جے بجاتے کیا شادی بند کر دی جائیں؟ ڈی جے بجانا غلط ہے، حرام ہے، نہیں بجانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ علماء کے روکنے کے باوجود بھی حرام کام کرتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں میلاد پر اتنے پیسے خرچ کرتے، پیسہ غریبوں کو دے دو۔ بھائی، میلاد کی محفلوں میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، شربت بانٹا جاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، یعنی عبادت اور خدمت دونوں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ تاریخی کتابوں میں یہ ملتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سالے اور وزیر الملک المظفر ابو سعید کوکبری، جو اربل کے حکمران تھے، انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں الملک المظفر میلاد کی محافل کرتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی، صدقہ دیا جاتا، اور بڑے علماء اور بزرگ شرکت کرتے تھے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں میلاد کا اجتماع ملک المظفر سے شروع ہوا اور علماء نے اسے اچھا کہا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اگر میلاد قرآن ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے لیے ہو تو یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ امام ابن دہیہ القلبی نے میلاد پر کتاب لکھی التنویر فی مولود البشیر النذیر۔ امام سخاوی لکھتے ہیں میلاد کا عمل علماء کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی اچھا ہے، یعنی میلاد منانا کوئی نیا کام نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، 50 سے زیادہ ملکوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے۔ سیریا، ملیشیا، فلسطین، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، مصر، UK، آسٹریلیا اور بہت سے ملک ہیں۔ مطلب صاف ہے، سوائے ابلیس کے پوری دنیا خوشی مناتی ہے۔ تو بھائیوں، میلاد صرف جشن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ اس دن کیا کرنا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھیے، درود پڑھیے،
روزہ رکھیے، صدقہ کیجیے، اور سب سے اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے۔ جنہیں تکلیف ہونی ہے انہیں ہوتی رہے گی، لیکن ہم ہر سال اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔